بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیکشن کے دن ہیں، کل پرسوں آپ نے ووٹ ڈالنی ہے، تو ووٹ ان لوگوں کو ڈالیے گا جو مذہبی شناخت رکھتے ہیں۔ ترازو ہو گیا، کتاب کے نشان پہ جو لوگ کھڑے ہیں، جو استری کے نشان پہ کھڑے ہیں، جو کرین کے نشان پہ کھڑے ہیں، اچھا ان کو ووٹ کیوں ڈالیں؟ اس لیے کہ یہ ایک تو سب سے پہلے کم از کم مذہبی شناخت رکھتے ہیں، اسلامی شناخت رکھتے ہیں، اور کل اسمبلی میں یہ جب جیت کر ایسے لوگ جائیں گے تو جو قوانین اسلام کے مخالف بن رہے ہوں گے تو یہ لوگ رکاوٹ بنے تھے، بنتے ہیں، اور آگے بھی انشاءاللہ یہی لوگ رکاوٹ بنیں گے۔ لیکن وہ لوگ جن کے آج پھر نعرے عوام میں بلند ہو رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے غازیوں کو پھانسیوں پہ چڑھایا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عدالت سے سزا یافتہ لوگ، جنہوں نے گستاخیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور عدالت نے انہیں سزائیں دیں، موت کی سزا سنائی گئی، اور ان کو ان لوگوں نے کیا کیا؟ تحفظ فراہم کیا اور عزت اور احترام کے ساتھ ان لوگوں کو فرانس بھجوایا ہے۔ تو خدارا ایسے لوگوں کو ووٹ مت دیں جو سود کی حمایت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ووٹ دیں جو کل اسمبلیوں میں جا کے اسلامی قوانین کا پرچار کریں گے، اسلام کا تحفظ کریں گے۔ یار کم از کم مذہبی شناخت تو رکھتے ہیں نا، آپ کی تہذیب اور تمدن کا وہ پاس رکھتے ہیں، ان کے پاس مسلمان کی تہذیب ہے، تمدن ہے، وہ ان ساری چیزوں کا خیال کرتے ہیں۔ اور یہ جو دوسرے سیکولر لوگ ہیں وہ یہ نہیں دیکھے گا کل کہ میرے حلقے کی عوام کیا چاہتی ہے، وہ یہ دیکھے گا میری پارٹی کا فیصلہ کیا ہے، وہ اپنی پارٹی کے فیصلے پر چلے گا، وہ حلقے کی عوام کی رائے پر نہیں چلے گا۔ اور پارٹی کا فیصلہ اسلام کے مخالف ہوا تو ظاہر ہے پھر اس نے اپنی پارٹی کا فیصلہ ماننا ہے، عوام کا فیصلہ نہیں ماننا، اپنے حلقے کے لوگوں کا فیصلہ، ان کی باتوں کو نہیں ماننا۔ لیکن یہ جو مذہبی لوگ ہیں یہ جب آئیں گے آگے تو یہ ہر قسم کے مذہبی قانون کو یہ اس کو پیش کریں گے۔ دیکھیں تحفظ ناموس صحابہ بل انہی لوگوں نے پیش کیا، اور ان کی حمایت انہی لوگوں نے کی، اور اس کی مخالفت کن لوگوں نے کی یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تحفظ ختم نبوت کی بات آتی ہے تب بھی یہی مذہبی لوگ سامنے آتے ہیں اور ہر اس چیز پر رد عمل دیتے ہیں۔ دیکھیں جب آسیہ ملونہ کو یہاں سے باہر بھیجا گیا تو کن لوگوں نے رد عمل دیا؟ وہ یہی مذہبی لوگ تھے۔ تو خدارا ان مذہبی لوگوں، اگر یہ ہار بھی گئے نا تب بھی آپ کا ووٹ کم از کم ضائع نہیں ہوگا۔ اب لوگ کہہ دیتے ہیں جی وہ اس نے جیتنا ہے نہیں تو اس کو ووٹ کیوں ڈالیں؟ بھائی یہ ہار بھی گئے تب بھی آپ کا ووٹ ضائع نہیں ہوگا۔ آپ کو یہ ووٹ ایک امانت ہے، اس کو اس کے اہل تک پہنچائیں، کل قیامت کے دن آپ نے اس کا جواب دینا ہوگا کہ آپ نے ووٹ کس کو کاسٹ کیا تھا۔ اور اگر وہ سیکولر لبرل لوگوں کو، ان جیسے بے دین لادین لوگوں کو آپ نے ووٹ دیا جنہوں نے جا کے کل اسمبلیوں میں اسلام کے قوانین کے خلاف کوئی بھی کام کیا، کوئی بھی گناہ کا کام کیا، تو ووٹ دینے والا اس میں برابر کا شریک ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کسی زمانے میں میراتھن ریس آج سے سالوں پہلے کسی دور میں چلی تھی، تو وہ جب لاہور سے بچیوں کو دوڑایا گیا، ننگے سر ننگے بدن جب دوڑایا گیا، تو وہ جب یہاں آئیں گوجرانوالہ میں، تو گوجرانوالہ میں ان کا راستہ کس نے روکا تھا؟ کیا ان سیاسی پارٹیوں نے روکا تھا؟ ان سیاسی جماعتوں نے روکا تھا؟ نہیں، اس وقت بھی ان کا راستہ روکا تھا یہی مذہبی لوگ تھے، جمعیت علماء اسلام کے لوگوں نے اس کا راستہ روکا تھا۔ اور ساری جماعتوں نے اس وقت بھی، مذہبی جماعتوں نے مذہبی کاز پہ جو کام کرتے ہیں انہوں نے اس چیز کی مخالفت کی تھی، اور پھر وہاں گولیاں چلائیں گئیں، بڑے بڑے علماء کو گولیاں لگیں اور وہ زخمی ہوئے، کچھ شہید ہوئے، لیکن انہوں نے اس کا راستہ روکا۔ تو یہ لوگ جب آئیں گے، یہ لادین، بے دین، بے حیائی، فحاشی کے خلاف کام کریں گے، تو آپ ان لوگوں کو ووٹ دیں۔ یہ ہار بھی گئے تو تب بھی جیت جائیں گے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنا ووٹ سچے طریقے سے صحیح جگہ پہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔